بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر چھوٹی بڑی دینی معلومات لے کر ہر دن آپ کے لیے ہر روز حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج ہم اس صحابی رسول کے بارے میں جانیں گے جن کو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو ان کے حیاتی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی اور ان کی زبان مبارک کو شیطان سے محفوظ ہونے کی بھی بشارت دی تھی۔ تو اس عظیم صحابی رسول کا نام حضرت سعد بن معاذ بن نعمان انصاری ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور بہت ہی بڑے مرتبے والے صحابی رسول ہیں۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ دامن اسلام میں آ گئے اور خود اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میرے قبیلہ بنو عبد الاسحل کا جو مرد اور عورت اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے جو کلام کروں گا۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی قبیلہ بنو عبد الراحل کا ایک ایک بچہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اسلام پھیلانے کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ آپ بہت ہی بہادر اور انتہائی نشانے باز تیر انداز انسان بھی تھے۔ جنگ بدر اور احد میں خوب بہادری دکھائی اور مگر جنگ خندق میں آپ زخمی ہو گئے تھے اور اسی زخم میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ لوہے کا کپڑا جو جنگ میں پہنتے ہیں پہنے ہوئے نیزہ لے کر جو سے جہاد میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے تھے کہ ابن ارقا نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام احقل ہے کٹ گئی۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا اور خود اپنے دست مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخموں کو داغا اور کچھ وقت میں ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم مبارک بھرنے لگا، لیکن انہوں نے شہادت کے شوق میں خداوند تعالی سے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے مجھے جنگ کرنے میں اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے بیچ جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو تب تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جنگ کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ نہ باقی رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اس زخم میں تو مجھے شہیدی عطا فرما دے۔ خدا کی شان کہ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر دیکھا کہ اے نیما والوں، یہ کیسا خون ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون جاری ہے، اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی۔ ان وفات کے وقت ان کے سرہانے حضور انور تشریف فرما رہے ہیں۔ روح نکلنے کا وقت کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا سال وصال 5 ہجری ہے۔ باوقت وصال آپ کی عمر 37 برس کی تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شدت غم سے آپ کے آنکھوں کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ میں 70,000 فرشتے قیادت میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد بن سرزیل بن حسنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لی تو اس میں سے مسک کی خوشبو آنے لگی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مسک کی خوشبو آنے لگی، اور جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر خوشی کے آثار آپ کے رخسار انور پر ظاہر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد وہ ہے جس کی زبان شیطان سے محفوظ تھی۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبيل مريح تنهدى يا صاحبي